السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے شہر کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے تاریخ کے صفحات میں گناہوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، جہاں محلات تھے، جشن تھے، موسیقی تھی، شراب تھی، ہر وہ چیز موجود تھی جس کا انسان خواب دیکھ سکتا ہے۔ مگر ایک دن صرف چند گھنٹوں میں وہ پورا شہر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ ایسا کیا ہوا، کیوں ہوا، اور اس شہر کی تباہی آج بھی اس دنیا کے لیے ایک عبرت کیوں ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو۔ تقریباً 2000 سال پہلے اٹلی میں ایک نہایت خوبصورت اور خوشحال شہر آباد تھا جس کا نام پومائنی تھا۔ یہ شہر رومن سلطنت کی امیر ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے ہزاروں سونے اور چاندی سے بھرے رہتے ہیں۔ یہاں کے بازار سونے اور چاندی سے بھرے رہتے ہیں۔ دور دور تک تاجر یہاں آتے ہیں۔ لوگ بہترین کھانا کھاتے ہیں، شاندار لباس پہنتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایک جنت جیسا شہر لگتا ہے، لیکن ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس شہر کے اندر ایک ایسا اندھیرا چھپا ہوا تھا جسے لوگ دیکھتے ہی نہیں چاہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اخلاقی برائیاں عام ہو گئی۔ لوگ دولت کے نشے میں مست ہو گئے، غرور ان کے رگوں میں دوڑنے لگا، انسانی خواہشات ان کا دین اور ان کا مقصد بن گئی۔ رات بھر محفلیں سجتی، رزق و سرور کے تقریبات ہوتے، لوگ اپنی زندگی کو صرف لذت اور تفریح تک محدود سمجھنے لگے۔ انہیں لگتا کہ ان کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن نہیں، یقین تھا کہ کوئی طاقت ان سے یہ زندگی نہیں چھین سکتی، مگر وہ ایک حقیقت سے بے خبر تھے۔ اس شہر کے قریب ایک خاموش پہاڑ کھڑا تھا۔ اس پہاڑ کا نام ویسویوس تھا۔ لوگ اسے روز دیکھتے تھے، اس کے سائے میں رہتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا اس پہاڑ کے اندر ایک آگ بھڑک رہا ہے۔ ایک ایسا آگ جو ایک دن پورے شہر کو نگل جائے گا۔ پھر وہ دن آیا۔ 24 اگست 98 عیسوی صبح کا وقت تھا۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی نے بازار کھول لیا، کسی نے اپنے باغ میں کام شروع کر دیا، کسی کے گھر دعوت کی تیاری ہو رہی تھی۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں چند گھنٹوں بعد اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا جائے گا۔ اچانک زمین لرزنے لگی، دیواریں ہلنے لگی، برتن گرنے لگے، لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ چند لمحوں بعد ویسویوس آتش فشاں زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑا۔ آسمان کی طرف آگ اور دھوئیں کا ایک عظیم ستون بلند ہوا۔ دھوؤں کے بادل اتنے بلند تھے کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ دن کے وقت رات کا اندھیرا چھا گیا اور لوگ خوف سے چیخنے لگے، بچے رونے لگے، جانور بھٹک گئے، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ آتش فشاں مسلسل آگ اگل رہا تھا، پتھر برس رہے تھے، راکھ آسمان سے بارش کی طرف گر رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگنے لگے، کچھ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر دوڑ رہے تھے، کچھ اپنے عزیز کو تلاش کر رہے تھے، کچھ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ حیرت سے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ مگر موت ان سب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گرم راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ لوگوں کے پھیپھڑے جلنے لگے، جو بھاگ رہے تھے وہ راستے میں گر گئے، جو گھروں میں چھپے تھے وہ وہیں دفن ہو گئے۔ کچھ لوگ کشتیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ چند ہی گھنٹوں میں پورا پومائنی شہر راکھ کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ زندہ انسانوں کی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، گلیاں خاموش ہو گئی، بازار خاموش ہو گئے، محلات خاموش ہو گئے، اور وہ شہر جسے لوگ ہمیشہ کے لیے محفوظ سمجھتے تھے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ صدیاں گزر گئے، 1 صدی، 2 صدی، 5 صدی، 10 صدی، پھر تقریباً 1700 سال بعد کھدائی کا کام شروع ہوا۔ جب ماہرین نے زمین کھودی تو ان کے سامنے ایک حیران کن منظر آیا۔ وہ پورا شہر تقریباً ویسے ہی موجود تھا جیسے تباہی کے دن تھا۔ گھر موجود تھے، دکانیں موجود تھی، سڑکیں موجود تھی۔ ان سب سے حیران کن بات، انسانوں کے باقیات بھی اسی حالت میں موجود تھے جیسے حالت میں وہ موت کے وقت تھے۔ کسی ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا تھا، کوئی شخص بھاگتے ہوئے کھڑا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ وقت جیسے اچانک رک گیا۔ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں سیاح
پمائی آتے ہیں اور صرف کنڈرات نہیں دیکھتے، تاریخ کا ایک سبق دیکھتے ہیں، اس حقیقت کو محسوس کرتے کہ انسان چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی مغرور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ دوستو، پمائی کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ یہ یاد دہائی کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، مال ختم ہو سکتا ہے، شہرت ختم ہو سکتی ہے، طاقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن انسان کے اعمال ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج ہم اسی دنیا میں رہ رہے، ہم بھی مصروف ہیں، ہم بھی اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہماری زندگی کا اگلا لمحہ کیسا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت حاصل کرنے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔